بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ آج آپ کو قصیدہ بردہ شریف لکھنے کی حقیقت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں بہت سے قصیدے لکھے، جن میں سے بعض قصیدے وزیر زین الدین یعقوب کی درخواست پر تصنیف ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ آپ مرض فالج میں مبتلا ہو گئے، جس سے آپ کا نصف بدن بیکار ہو گیا۔ اس بیماری کی حالت میں بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ایک اور قصیدہ لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف تیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے عافیت کی دعا کی۔ انہوں نے اس قصیدے کو بار بار پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر کے سو گئے۔ خواب میں انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفا ان کے بدن کے فالج زدہ حصے پر پھیرا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ جب امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل تندرست و توانا پایا اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ چادر ان کے بدن پر پڑی ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصیدے کا ذکر کسی شخص سے بھی نہ کیا تھا، مگر جب وہ صبح کو گھر سے نکلے تو راستے میں ایک درویش ملا۔ انہوں نے کہا، جناب بصیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ قصیدہ مجھے عنایت فرمائیے جو آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھا ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کئی قصیدے لکھے ہیں، آپ کون سا قصیدہ طلب فرما رہے ہیں؟ درویش نے کہا، وہی قصیدہ جو آپ نے بیماری کی حالت میں لکھا ہے۔ اور پھر درویش نے اس قصیدے کا پہلا مطلب بھی آپ کو بتا دیا اور پھر کہنے لگا، خدا کی قسم، رات کو یہی قصیدہ میں نے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنا ہے۔ جب یہ قصیدہ پڑھا جا رہا تھا تو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قصیدے کو سن سن کر جھوم رہے تھے، جیسے کہ باد نسیم کے جھونکے سے میوہ دار درخت کی شاخیں جھومتی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اس قصیدے کو بہت پسند فرمایا اور پڑھنے والے پر اپنی چادر بھی ڈال دی تھی۔ درویش کی یہ بات سن کر امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب بیان کیا اور وہ قصیدہ اس درویش کو دے دیا۔ مشہور ہے کہ اس قصیدے کے ذریعے شفا مانگنے والوں کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار آپ کی نظر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔